جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، درود شریف کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت بھی ہیں اور ہمارے خصوصی طور پر محسن ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کا ان پر درود بھیجنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ درود شریف ایک بڑی اعلیٰ عبادت ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے۔ قرآن شریف میں کہا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اور اے مومنو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ تو اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے جب سنائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام تو بھیجتے ہیں نماز میں، لیکن درود شریف کیسے بھیجے؟ اب یہاں یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ تمام صحابہ، ان میں عالم بھی تھے، عربی بھی جانتے تھے، درود شریف خود بھی صحابہ نے بنائے، لیکن اس وقت انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ درود شریف بتایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ اس طرح حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ درود بھیجا کرو۔ تو درود شریف کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہے ہمارے لیے خصوصی طور پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے تو پہلے ہی درود بھیجتے ہیں حضور پہ۔ اللہ تو ایک عمل کر رہا ہے، فرشتے بھی اس میں شامل ہیں۔ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہمیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی بدولت ہمارے گناہ معاف ہوں، ہماری خطائیں معاف ہوں۔ ہم اپنے محسن پہ جب سلام اور درود بھیجیں گے تو اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ایک دفعہ حضور پہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پہ 10 دفعہ درود اور 10 دفعہ سلام بھیجتا ہے۔ پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش آئے صحابہ کرام کے درمیان، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش ہیں؟ کہنے لگے ہاں، اس لیے کہ آج جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا کوئی امتی جو تم پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بڑھائے جائیں گے۔ تو میں یہ سن کے اس بات پہ بڑا خوش ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے، ہماری اچھائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، عاقبت کی بہتری کے لیے کتنا خوش ہوتے تھے کہ اگر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کسی وجہ سے نواز دے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس میں خوش ہوتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان احسانات کا بدلہ تو دے ہی نہیں سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے کہ حضور پہ درود بھیجنا ہم شروع کر دیں، اور بھیجنا چاہیے ہمیں۔ اس میں ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے احادیث کی کہ
ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا 80 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح علماء دین یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی دعا ایسی مانگی جائے کہ جس کے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے تو درود شریف تو ایک ایسی دعا ہے کہ جو ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں شک ہی نہیں، کیونکہ حضور پہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ تو اگر پہلی دعا کا حصہ بھی قبول ہو جائے اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے وہ بھی قبول ہو جائے تو درمیان والی دعا بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے، اس کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ اس لیے یہ ایک طریقہ ہمیں بنانا چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی دعا مانگیں تو اس سے اول اور آخر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ درود شریف جو ہے وہ کتنا پڑھنا چاہیے، اس کی کثرت کیا ہے، اور کثرت درود سے کیا مراد ہے۔ تو کثرت درود سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 300 دفعہ روزانہ اگر درود شریف پڑھا جائے تو اس کو کثرت پہ درود شریف پڑھنا کہا جاتا ہے۔ علماء نے اسی طرح لکھا ہے۔ تو اسی طرح درود شریف پڑھنے سے انسان جو ہے اس کے روحانی مقام بھی بلند ہوتا ہے، اس کو بڑی جزائیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مہربانیاں فرماتا ہے۔ اور پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی دیکھنی چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جس میں آپ نے فرمایا، اور یہ ایک بڑی سخت وعید ہے کہ جس نے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا نام آئے اور کوئی شخص مجھ پہ درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔ یہ بخل ہی ہے نا کہ اگر اپنے مہربان اور اپنے محسن پہ اگر کوئی شخص درود نہ بھیجے، اس کی تعریف نہ کرے، اس کی ثنا نہ کرے، تو اس سے زیادہ بخالت کیا ہوگی، اس سے زیادہ بخل کیا ہوگا۔ اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ درود شریف سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات جو ہے یا ان کا جو مقام ہے وہ تو اللہ اور اس کے فرشتے پہلے ہی آپ پہ حضور پر درود بھیج رہے ہیں، لیکن ہم جب بھیجتے ہیں تو اس درود کی وجہ سے، اس درود کی بدولت ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں، ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو درود شریف پڑھے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ بے شمار اس کے فوائد ہیں، بے شمار اس کی خوبیاں ہیں درود پڑھنے کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم اپنے محسن پہ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں، اور جتنا ہو سکے، چونکہ یہ بڑی اعلیٰ عبادت ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہی عمل کرتے ہیں، تو ہم بھی پھر اس عمل میں شریک ہو جائیں، اس سے بڑی بات کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔